الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. محترم حاضرین، اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ قرآن و سنت کی کچھ باتیں اخلاق کے تعلق سے سننے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں. رب العالمین ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے اور اللہ رب العالمین اس مجلس کو ہمارے میزان حسنات میں جمع فرمائے، آمین. محترم حاضرین، بات چل رہی تھی اخلاق کے تعلق سے، اور میں نے پچھلے کئی دروس میں عمدہ اخلاق کے اوصاف آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ کن اوصاف سے اخلاق سنورتا ہے، اخلاق سدھرتا ہے، اخلاق اچھا ہوتا ہے. اب میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے یہ بیان کروں گا کہ اخلاق کو بگاڑنے والی چیزیں کیا ہیں، اخلاق کی کون سی برائیاں ہیں جس سے ہمارا اخلاق بگڑ جاتا ہے. کیونکہ اخلاق کو سنوارنے والی صفت کو جہاں ہمارے اندر لانا ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ اخلاق کو بگاڑنے والی برائیوں سے ہم لوگ دور رہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف کی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وہی اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ کی مہربانی سے آپ لوگوں کے لیے نرم پڑ گئے. اگر آپ فظًا غلیظ القلب، بد زبان اور سخت دل والے ہوتے تو لانفضوا من حولک، یہ مشرکین مکہ آپ سے دور بھاگ جاتے. تو یہاں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے فرمایا کہ اگر آپ کے اخلاق برے ہوتے تو یہ اسلام نہیں پھیلتا، یہ صحابہ کی شکل میں آپ کے پاس جو لوگ موجود ہیں یہ موجود نہ ہوتے، یہ بھاگ جاتے. برے اخلاق کا یہ ریاکشن ہوا کرتا ہے کہ لوگ انسان سے دور بھاگتے ہیں. پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے اخلاق سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من سیء الاخلاق، اے اللہ میں برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. برے اخلاق اتنی بری چیز ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پناہ مانگا کرتے تھے. محترم حاضرین، اخلاقی برائیاں بے شمار ہیں. ان اخلاقی برائیوں میں سے ایک بہت ہی بری چیز، بری صفت جھوٹ ہے. جھوٹے کو کوئی اخلاق والا انسان نہیں کہتا، جھوٹے کو ہمیشہ بد اخلاق ہی کہا جاتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جسے کوئی پسند نہیں کرتا. جھوٹ کو کوئی پسند نہیں کرتا، مگر اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ ہے کہ جھوٹ سب کہتا ہے. پسند کوئی نہیں کرتا مگر سب کہتا ہے. جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والا مجھ سے جھوٹ نہ بولے، سامنے والا مجھ سے جھوٹ نہ بولے، جو دوسروں سے جھوٹ کے نہ ہونے کی تمنا کرتا ہے، وہ بندہ خود دن و رات میں ہزاروں جھوٹ بولتا ہے. ایک مسلمان کے اندر دیگر کوئی بھی برائی آ سکتی ہے مگر جھوٹ کی برائی نہیں آ سکتی. آج تو دنیا جھوٹ پر ہی قائم ہے، ساری تجارتیں جھوٹ پر ہوتی ہیں. جھوٹے اشتہارات ہی کے ذریعے سے ہماری تجارتیں پھلتی ہے، پھولتی ہے، پھیلتی ہے. جھوٹ ہر طرف سے پھیل چکا ہے، مگر ایک مومن بندہ کو
اس جھوٹ کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی سچائی کو سب کے سامنے لانے کی ضرورت ہے اور جھوٹ سے دور رہنے کی ضرورت ہے اور جھوٹ کی مذمت کو، جھوٹ کی برائی کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے جھوٹ سے کس طرح بچنے کی تاکید کی ہے۔ آئیے مختصر وقت میں آپ لوگوں کے سامنے جھوٹ کے تعلق سے کچھ باتیں بتاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج کے اندر فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین نے دو برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بتوں کی گندگی سے بچ جاؤ۔ الرجس گندگی کو کہتے ہیں، اوثان بتوں کو کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا بتوں کی گندگی سے اپنے آپ کو دور رکھو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور دوسری گندگی وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹ کی گندگی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں دو گندگیوں کا، دو برائیوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک ہے بتوں کی پرستش کی گندگی، برائی، اور ایک ہے جھوٹ بات کہنے کی گندگی۔ دونوں گندگی ہے اور اللہ رب العالمین نے مومن بندے کو دونوں گندگیوں سے دور رہنے کی بات کہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہم تو بتوں کی گندگی سے پاک ہیں، مگر دوسری گندگی جس سے اللہ نے بچنے کی بات کہی ہے وہ گندگی ہمارے اندر بھری ہوئی ہے۔ جس طرح ہم بتوں کی گندگی سے پاک ہیں اسی طرح ہم کو جھوٹ کی گندگی سے بھی پاک ہونے کی ضرورت ہے۔ سورۃ النور کے اندر اللہ رب العالمین نے جھوٹ پر لعنت بھیجا ہے۔ فرمایا الا لعنت اللہ علی الکاذبین، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، یاد رکھو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ تو یہاں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اللہ رب العالمین نے بھیجی ہے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن بندوں کو جھوٹ سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے بچایا کرو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ مطلب جھوٹ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور یہ گناہ اور یہ فسق و فجور جہنم تک لے جاتا ہے۔ آگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما يزال الرجل يكذب، کہ بندہ برابر جھوٹ کہتے رہتا ہے، صبح اٹھا تو جھوٹ، چلتا پھرتا جھوٹ، گھر میں جھوٹ، باہر جھوٹ، تجارت میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ، حتیٰ کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر بھی جھوٹ، اللہ کے رسول پر جھوٹ، اللہ پر جھوٹ۔ یکذب، جھوٹ کہتے رہتا ہے، وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ، اور جھوٹ کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا، رب کے پاس وہ کیا لکھا جاتا ہے؟ جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب حشر میں اٹھایا جائے گا تو کون سا لیبل لگا ہوگا؟ جھوٹے کا لیبل، کذاب کا لیبل لگا ہوگا۔ کتنی رسوائی ہوگی، کتنی ذلت ہوگی، کتنی شرمندگی ہوگی کہ بندہ پر جھوٹے کا لیبل لگا دیا جائے، جھوٹے کا اس پر جو ہے نام، جھوٹے کا نام لگا دیا جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قیامت کے دن کی رسوائی، قیامت کے دن کی ذلت، یہ سب سے بڑی رسوائی، سب سے بڑی ذلت، کیونکہ اگلے پچھلے سب جمع ہوں گے اور ہمارا راز کھل جائے گا، ہمارا راز کھل جائے گا۔ محترم حاضرین، جھوٹ مذاق میں بھی شریعت کے اندر جھوٹ کہنے سے منع فرمایا گیا۔ کسی کو ہنسانے کے لیے مذاق میں جوکس کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں بس ایسا ہی چھوڑتے ہیں لوگوں کو ہنسانے کے لیے، فائدہ تو کچھ بھی نہیں ملتا، سامنے والا ہنستا ہے، مزہ ملتا ہے بس، مگر یہ اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ کہہ کے ہنسانے سے بھی منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ
وَيْلٌ لِّلَّذِي يُحَدِّثُ حَدِيثًا لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ فَيَكْذِبُ، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے بات کرتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی باتیں کرتا ہے، اس کی ہلاکتی ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ہلاکت کی بات نہیں فرمائی، آگے فرمایا فَوَيْلٌ لَهُ فَوَيْلٌ لَهُ، اس کی ہلاکتی ہو، اس کی بربادی ہو، اس کی ہلاکتی ہو، اس کی بربادی ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاقاً کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بولنے سے منع فرمایا۔ منافقین کا ٹھکانہ جہنم میں سب سے نچلا درجہ ہے، سب سے نچلا درجہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ نار کا سب سے نچلا گڑھا منافقین کو ملنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے بہت سارے اوصاف بیان کیے ہیں، بہت ساری عادتیں بیان کی ہیں۔ ان عادتوں میں سے ایک عادت یہ ہے کہ اذا حدث کذبا، منافق کی ایک عادت یہ ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ تو جھوٹ کہنے والے کے اندر منافق کی عادت بھی آتی ہے۔ محترم حاضرین، جھوٹ کی مختلف شکلیں ہیں، جھوٹ کی ہزاروں شکلیں ہیں، اور اس نئے دور میں تو جھوٹ کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے اور اتنی بار جھوٹ کہا جاتا ہے کہ سامنے والا جھوٹ کو صحیح سمجھ جائے، ہزار بار اسے دوہرا کر اس طرح فریب کے انداز میں بات بتائی جاتی ہے کہ سامنے والا صحیح سمجھ جاتا ہے۔ یہ بات الگ ہوتی ہے کہ لاسٹ میں چھوٹے حروف سے لکھا ہوا کیا رہتا ہے، سارا جھوٹ اوپر ایک پیج رہتا ہے، لاسٹ میں چھوٹے حروف سے کیا لکھا ہوا رہتا ہے، کنڈیشنز اپلائی۔ پڑھتا کون؟ وہ سمجھ جاتا ہے کہ سب ہمارے لیے ہے، اور وہ چھوٹے حروف والا پڑھتا نہیں ہے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی ساری شکلوں کو شریعت کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ جھوٹی قسم کھانے کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کہا۔ جھوٹی قسم سامان وغیرہ بیچنے کے لیے، خاص طور پر تجارت پیشہ لوگ ہمارے بھائی جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، بات میں جھوٹی قسم کھاتے ہیں اپنے مال تجارت کو جلدی بیچنے کے لیے۔ اللہ کی قسم میں اتنے میں لایا، اللہ کی قسم سے میں اتنے میں لایا۔ بک تو جاتا ہے جلدی، سامان تجارت جلدی بک جاتا ہے، مگر برکت اس سے ہٹا لی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانے والا اور جھوٹی قسم کھا کے اپنے سامان تجارت کو بیچنے والا اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ مشہور حدیث ہے ترمذی شریف کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، کہ تین لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کو نہ پاک کریں گے، نہ ان کی طرف دیکھیں گے، اور نہ ہی بلکہ ان کے لیے سخت عذاب ہوگا۔ کیا اس میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المنفق سلعتہ بالحلف الکذب، جھوٹی قسم کھا کر اپنے سامان کو بیچنے والے کی طرف اللہ رب العالمین نہ ان سے بات فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا، اور نہ ہی ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور نہ ہی رب العالمین بلکہ اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تو جھوٹی قسم کھانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے۔ جھوٹ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے۔ اسی طرح جھوٹی گواہی، جس چیز جو صحیح نہ ہو اس کے بارے میں ہم جا کے کہیں ایسا ہوا ہے، حالانکہ جھوٹی چیز ہے، تو جھوٹی گواہی دینا بھی حرام ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے مسلم شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، کہا الا انبئکم باکبر الکبائر، اے لوگوں میں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ تمہیں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تو آپ نے بڑے گناہوں کا ذکر فرماتے ہوئے سب سے پہلے فرمایا الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ دوسرا حقوق الامہات، ماں باپ سے رشتے کو توڑ لینا ہے۔ اور تیسرا جب کہنے کی بات آئی، تیسرا بڑا گناہ بتانے کے جب وقت آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ
सहारा लेकर बैठे हुए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा बैठ गए, टेका लगाए हुए बैठे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधा बैठ गए और आपने फरमाया अला व कौल अज़्ज़ूर व शहादत अज़्ज़ूर, अला व कौल अज़्ज़ूर शहादत अज़्ज़ूर, अला व कौल अज़्ज़ूर व शहादत अज़्ज़ूर। याद रखो, होशियार रहो कि झूठी बात और झूठी गवाही भी बड़े गुनाहों में से है। झूठी बात झूठी गवाही भी बड़े गुनाहों से है, झूठी बात झूठी गवाही भी बड़े गुनाहों में से है। आपने तीन मरतबा इस बात को दोहराया। इससे भी ये बात समझ में आती है कि झूठी बात झूठी गवाही शरीयत के अंदर हराम है। उसी तरह तिजारत के अंदर झूठ कहना, चीज़ कुछ हो और कुछ बताए, इसे भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया। आपने फरमाया कि तिजारत करने वाले, ख़रीदने और बेचने वाले अगर झूठ बोलते हैं, व इन कैदिबा, दोनों ने झूठ कहा, व कातमा, और दोनों ने बुराई को, ऐब को छुपा के रखा, मुहिक़त बरकत बैहिमा, उन दोनों की तिजारत की बरकत को छीन लिया जाता है, मिटा दिया जाता है। तो तिजारत के अंदर झूठ भी हराम है। उसी तरह कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये दुनियावी मामलात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं दीनी मामलात में झूठ बोलते हैं। और दीनी मामलात में झूठ कहाँ तक बोलते हैं? झूठ बोलने की आदत इंसान को पड़ जाती है तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी झूठ खड़ते हैं। नाउज़ बिल्लाह सुम्मा नाउज़ बिल्लाह। ये झूठों में सबसे बड़ा झूठ है, ये झूठों में सबसे बड़ा झूठ है। और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ करता है, आपने जो बात बताई नहीं, नबी का नाम लेकर वो बात लोगों में जो आम करता है, उसका ठिकाना जहन्नम है, उसका ठिकाना जहन्नम है। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन कदिबा अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो मेरा नाम लेकर मेरी तरफ झूठी बातें मंसूब करता है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में कर ले। उसी तरह लोग अल्लाह पर झूठ करता है, अल्लाह पर झूठ करता है, अल्लाह की तरफ झूठ निस्बत करता है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नहल के अंदर फरमाया, वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतकुमुल कज़िब हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िब वला तक़ूलू लिमा तसिफ़ु अलसिनतकुमुल कज़िब। तुम्हारी ज़बान जो चाहे वैसा अल्लाह पर झूठ ना कहो। झूठ की शक्ल क्या है? हाज़ा हलालुन व हाज़ा हराम। तुम्हारे दिल में जैसा आए कह दो कि हलाल है, जबकि अल्लाह ने उसे हराम कहा। ये हलाल है, हराम है, जबकि उसे अल्लाह ने हराम हलाल किया। हराम को हलाल, हलाल को हराम कहना, ये अल्लाह पर झूठ घड़ना है, ये अल्लाह पर झूठ घड़ना है। और इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। क़यामत का इनकार करना, फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से इंसान अल्लाह पर झूठ घड़ता है। और अल्लाह पर जो झूठ घड़ता है वो भी सबसे बड़ा झूठ है। अल्लाह ने फरमाया कि लितफ़्तरू अलल्लाहिल कज़िबा, तुम हराम को हलाल और हलाल को हराम करके अल्लाह पर झूठ घड़ते हो। तो बहरहाल झूठ की जो भी शक्ल हो, झूठ की जो भी शक्ल हो, इस्लाम के अंदर हराम है। एक मोमिन बंदा सब कुछ करता है मगर झूठ कभी नहीं बोलता। दोस्तों, ज़माना झूठ पर चल रहा है, लोग झूठ के आदी हो चुके हैं। घुट्टी हमारी घुट्टी में झूठ पड़ गया है। हद तो ये है कि साल में एक दिन झूठ का दिन मनाया जाता है, यानी 1 अप्रैल, जिसे अप्रैल फूल भी कहते हैं, झूठ का दिन मनाते हैं। और बड़े बच्चे बूढ़े सब मुसलमान भी इस झूठ के दिन में खूब ज़ोर शोर से झूठ का दिन मनाते हैं। इस्लाम के अंदर झूठ की कोई जगह नहीं है। हमको झूठ से हमेशा पाक रहना चाहिए। ये अखलाकी बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई है जो हमारे अंदर रच बस गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, पाक परवरदिगार हमेशा हमको सच कहने, सच्चों के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए, झूठ से बचने और झूठ के जुमला किस्म से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।